كفوا أحد نشهد أن لا إله إلا الله وحده من كل أحد ونشهد أن سيدنا محمد محمود المقام عند الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين موحد مخلص مسلم بزرگوں ساتھیوں نوجوان بھائیوں السلام علیکم اللہ دے دربار دے اندر سب تو زیادہ قیمتی شے جس کا نام اللہ نے رکھے ہے ایمان ایمان تو ودھ کے اللہ کے دربار دے اندر کائنات دی کوئی شے بھی قیمتی نہیں ساری کائنات نو اللہ ایک پلڑے چ سٹے دوے پلڑے دے اندر ایمان چ رکھے تے اللہ کو پوچھا جائے کہ ان چوں قیمتی کیڑی شے ہے تے ول بھی اللہ دھڑ کرے سی تے صرف ایمان دی کرے سی خود اندازہ لگاؤ جدا ایمان دی اللہ دے دربار اتنی عزت تے قدر تے قیمت ہے
او ایمان جس بندے دے دل چ آ جاوے اس مومن دی اللہ دے دربار چ کتنی اچھی عزت تے قدر ہو رہی ہے. اللہ کریم نے اپنے معصوم انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام دنیا تے مبعوث فرمائے. تو ہر پیغمبر نو اللہ نے پہلا سبق ہی ہو دیتا ہے. دنیا دوتے بن کے جدہ تسا دعوت اور تبلیغ ایمان شروع کرنی ہے تو ایک واری قوم برادری لگدے لیندے اور تہاڈی جان دے دشمن بن گئے سے. ایمان نو لٹن پٹن والے ڈھیر ہو سکے. ساری اس دولت ایمان نو لیرا لیرا کرنے والے ضائع برباد کرنے والے دی کثرت ہو سی. مگر میں رب دا اے پہلا سبق تانوں ہے ساری دنیا نال متھا لا لیا ہے مگر میرے دیتے ہوئے ایمان نو داغ بھی نہ لگن دیا ہے. میں اللہ نے اپنی کرسی تے عرش خود بنایا. الرحمن علی العرش استوى. اللہ فرمائندا ہے کہ جے ایک پاسے عرش بھی آ جائے تو بھی ساڈے ایمان دی دولت نال مل سکدا نہیں. ایڈی قیمتی دولت اللہ کریم نے نبیاں نو دے کے بھیجی ہے تو صرف اساں تساں لوکاں واسطے بھیجی ہے. تے ساری مخلوقات جو قیمتی تے اشرف تے افضل کری مخلوق ہے بولو انسان ہے. جی ساری مخلوقات جو قیمتی انسان ہے ان ساری کائنات جو قیمتی دولت بھی اللہ انسان کو ایمان دیتی ہے. خود اندازہ لگاؤ جدا انمول خزانہ اللہ جس آدمی نو نصیب چا فرمائے تے اللہ دولت بھی اس نو دیندا ہے جس نو اللہ خود پسند فرمائندا ہے. جس سے پاس اے ایمان والی دولت آ گئی ہے یہ سمجھو ساری کائنات کے خزانے اللہ اس نو نصیب فرما دیتے ہیں. جی کو یہ دولت نہیں دنیا دے کروڑ ہاتھ لکھوں کھا نعمتاں نال اور رجے ہی پیا ہوئے مگر اللہ فرمائندا اس تو وڈا بھوکا میرے دربار ہے جو اور کوئی. ایمان ایک ایسی چیز تو ہے گا کہ ایسا جا کے دکان تو لگیے نہ 10 روپیہ دا سودا دکاندار نو آنے بھی 10 روپے دیا سرخ مرچاں دے جا. وہ جس لئے مرچاں دیندہ ہے گھر جا کے جدا کرم والی نو دیوی دیاں بھئی مرچا ہے نہیں ہوں سالن سولن پکاؤ جس لئے ویدھی ہے تو آدھی اللہ دا بندہ یہ تو 2 نمبر مرچا آدھی ہے یہ تو سارا رنگ چاہ آیا کئی کو لے آتا ہی وہ نہیں اپنا حاجی صاحب جڑا ہوں حج کر کے آیا ہے اسے دکان تو لے آیا
اگو ساڑیاں کرم والی کہ دن وہ بھلا ہوگی تینوں کیا پتا وہ تو بڑا بے ایمان ہے. کوئی آتے ہیں کہ نہیں تھے بڑا کہ کافر نہیں آتے کہ آتے ہیں بڑا بے ایمان ہے. وہ سمجھے تھے پہلا فتوی اس سے بے ایمانی یاد لگا ان نہیں آتی جو تو بڑا گستاخ رسول ہے. ان نہیں آتی جو تو بڑا اور یاوت پیر کا گستاخ ہے. وہ تو بڑا وہابی ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے نقش بندی ہے سہروردی ہے قادری ہے پادری ہے اچا ہے جھکا ہے بڑا ہے چھوٹا ہے. سب سے پہلا فتوا یہ لینی ہے جو بڑا بولو نا بے ایمان ہے. معلوم ہوتا ہے جس سے کہ ایمان والی دولت آ جائے تو پھر انسانیت اتنے ظلم کرنا بے انصافی کرنا اے مومن آدمی نو ڈکدا تے چھکدا نہیں. معلوم ہوا جس سے کہ ایمان نہیں اتنے فتوا لگن لگیا اس وقت کدی بھی گھر والا اپنی عورت نو انج نہ آکسی او کرمالی تھوڑی جی جلی انج جلدی فتوا چ ٹھوکے تے بے ایمان ہوڑا. کدی ایسا تسا آخیا نہ 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 فتوا نہ لا اے فتوے تو مفتی کا کام ہوتا ہے. کدی آخے نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ اس واسطے کیونکہ نقصان جو 10 روپیے کا اپنا ہوا کھلوتا ہے. اتنے نقصان اپنا ہوے اس لیے مفتیوں کی ضرورت نہیں اس لیے خود فتوا لینا ہے کہ جتنے خدا کا قرآن ایمان کا خزانہ بن کے آن والا لٹیتا پہ ہے جتنے قرآن ویچ ویچ کے کھانے والے ملا باغے بنتے رہتے جتنے اللہ کے قرآن کا سودا کھولتا پہ ہے جتنے اللہ کے قرآن کی بے ادبی تے بے قدری کرنے والے ڈٹ کے کرتے پہ اعلانیہ طور پہ کرتے ہیں. اتنے کیا تھا نہیں بھائی کسی نے کچھ نہیں آخر جتنے کوئی لگا پہ لگا رہا ہے. معلوم ہوتا تینوں اپنے دعوت کی پیر ہوتی ہے مگر اللہ کے قرآن کے 30 سپارے کا یار معلوم ہوتا سارے اندر وہ قیمتی دولت ایمان کوئی نہیں. تقریر وہ آئی جڑی میرے عزیز برادر مولانا احمد سعید سیال صاحب حافظہ اللہ نے فرما دیتی ہے. اللہ یہاں دے علم و عمل دے اندر برکات نزول فرمائے. جس بندے دے اندر اے ایمان آیا ہے اللہ دی قسم ہے جی وہ قوم دا درخان ہی آئی نا موت پیچھے دیتی ہے تے جنت دے دروازے اللہ پہلے کھول چھوڑے. اس دے اندر کئی شے کھلی ہے ایمان کھلا اٹھے بن کے پہ آتا ہے غفر علی ربی. اس سے ایمان کی وجہ تو بتقاضا ہے بشریت. اگر کوئی میرے کو چھوٹی موٹی غلطی بھی ہوئی ہے اسے ایمان کی عزت پہ قدر کر دے ہوا اللہ میرے سارے گناہ معاف کروا تو صرف مغفرت رس کی تھی وجعلنی من المکرمین. مینو جنت بھی ٹھکانا اتنے دیتا ہے جتھے اللہ دے با عزت لوگ رہتے مکرمی یعنی اتنی اللہ دے دربار جبریل کی بھی عزت نہیں اتنی ٹھکان مومن دی اللہ دے دربار کی عزت ہے کیونکہ اس دے دل کئی شے ہے. بولو شاباش. اسا الحمدللہ سارے مومن مسلمان بیٹھے ہیں نا کوئی آنکھو انجی تک ہو یا سرتا ہلا کے آنکھو جو سارا الحمدللہ مسلمان بیٹھے. مومن آدمی دی اتنی عزت حتیٰ کہ اللہ دا قرآن فرمائیدا ہے مومن دوتے جدا موت دا ویلا آندا ہے نا موت دا تو فرشتے جدا تلے آندے
مرنے والے دا کدی معائنہ کیتا کرو، تجربہ کیتا کرو، مرن والے آدمی دی ایک واری تاری کدے لگ جاندی آسمان تے لگ جاندی اور جس لے آکھیا بے ہن تے دا گھنگرو کھڑکدا پیا سکرات دا عالم لگا پیا ہوندا ہے او تاری اوتے لائی پیا ہوندا ہے او کیا آسمان نو ویکھا پیا اگے جو 80 سال ایتھے چبرا تے گزاری اگے آسمان کوئی نہ ڈٹھا ہویا ہن مرن لگیا پیا ویکھا ہے اصل دے تے او کہ ویکھا پیا مومن آدمی اوتے موت دا ویلا آندا ہے اللہ دا قرآن فرمائندا تتوفاہم الملائکۃ طیبین جدا ان ہو جا پاک طیب مومن تے موت آندی ہے اللہ دے فرشتے جڑا اوتے چلے نازل ہوندے پے ہوندے ہیں اس وقت فرشتے نو ویکھ رہا ہوندا ہے جڑا نیڑے فرشتے آندے ہیں انہاں نو ویکھ کے بندہ گھبرانے لگ جاندا ہے اج پہلی میری جو فرشتے ویکھا ہویا ہے گھبرانے لگیا اللہ فوری آدا فرشتے نو جلدی کرو یار جی پریشان نہ ہو جائے جلدی ونجو تے کرنے جاکو سلام علیکم گھبرا نہیں اللہ خود تینوں سلام پہ دیتا ہے جن مرن تو پہلے سلام کون پہنچائے بولو نا یار تے ول جو ہی ہوتا روح نکلدا ہے اللہ فرمائیدا ہے ہن جبنا دے قبرستان ہے تینوں اسا نہیں راہ دیندے او تو کھولو الجنہ کتنے داخل ہو جا بولو یار اے پیچھے جو 11ویں کھاسی تو مل نہیں کھاسی اے ختم کھاسی تو مل نہیں کھاسی اے کڑاکے تے ریوڑیاں کھاسی تو مل نہیں کھاسی تو مومن جگہ دنیا چھوڑے سے میں اچھے اللہ پہ فرمائنا ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون تیرے اس ایمان کی عزت تے قدر کرتے ہوئے اسا اچھے بغیر حساب دے تینوں جنت کا داخلہ دے چھوڑے گیا وہ جنت گیا پیا پچھو ساڑھے ویڑے موکرے مولوی پھیری کھلوتا ہے کتنے گیا پیا بولو یار مومن بھی بڑی عزت حتیٰ کہ اللہ فرمائیدا ہے میدان قیامت دے جدا آسن مومن ایماندار میں انہوں نے آج گھبراؤ نہیں لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون اے آج جو کچھ بھی بڑیا پیا نا جنت جڑی میں سجا رکھی ہے اے صرف تواڈے واسطے میں تیار کر کے رکھی ہے تے اج اے نہ سوچیا ہے کہ یار پتہ نہیں سانو اللہ کیڑا رقبہ تے کیڑا خطہ تے کیڑا علاقہ تے کیڑا کوٹھا تے کیڑا بنگلہ تے کیڑی جہاز یا کیڑا باغ دے سی اللہ فرمائیدا نہیں آج ایسا حد بندی کائنی رکھی حد رکھی ہائی تے دنیا تے رکھی ہائی تے او حد بھی رکھی ہائی تے محمد دی شریعت دی رکھی ہائی دنیا دتے تو زندگی گزاری ہے ساری چاہت دے مطابق آج اسد دی عزت تے قدر ان پر کرے لے ہے آج تیری چاہت اپنی رسا ہے اپنی چاہت میں اللہ تیرے پیچھے اج تو منگتا وانجتے اسا تینو نال اللہ کریم فرمائیدا ہے کدی کدی اتھے تیری دعوتاں پکدیاں ہن تیری مہمان نوازیاں کرن والے لوگ ہن تے نزلا من غفور الرحیم اج میزبانی میں اللہ خود کر دی ہے اے عزت کنا لوگوں دی ہے بول لو تے انہاں دے اندر کیڑی شے کھڑی ہے ایمان کھڑا ہے ایسے مومن آدمی دی عزت نو اللہ کبھی داغ نہیں لگا رہا مومن نو اگر دنیا تے اللہ پہ عزت کرے تو مومن دی شکایت نہیں خود اللہ دے دیتے ہوئے ایمان دی شکایت ہے اس واسطے جی اللہ ایمان نو محفوظ رکھدا ہے ان ایمان رکھن والے مومن نو بھی سمجھے گے پہلو میں اگلی گل نہیں کرے دا مت تساں ناراض نہ ہو جی اے تھوڑا جہا ایتھوں لے کے ہاتھ پھیرو چاہیے منہ دے ہائے تا سارے مومن مسلمان ہے ایمان جنہیں ستھرا ہے انہیں مومن بھی ستھرا ہے ایمان جنہیں بے عیب تے بے داغ ہے انہیں ایمان رکھن والا مومن بھی بے داغ ہے رنگ تے کالا ہے ہوٹھ ٹھلے چچری زبان ہے
حبش دا چکے ہوئے ہے غلام نوکر حبشی ہے، مگر خود اللہ اس کی تائید تے تصدیق قرآن چ فرمائی ہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہ کریم فرماندا ہے او چلتے تو زمین تے ودے ہیں حبابا باب تفعیل دسی مولوی سودا اے حال اسا مولوی کہے ہیں جیدے ویلے بخشیل کے ویلے سانو چوکھے ایمان دی ضرورت کائی تسا ساڑی فکر نہ کیتی اللہ کرے تے اسا تسا جٹا دے وچ اللہ ایمان علی دولت نصیب فرما۔ حبب الیکم الایمان، اللہ کریم فرماندا ہے یہ سمجھو انہوں دے دلوں کے اندر ایمان دی قوت طاقت کیویں دی پیدا ہوئی ہے، یہ سمجھو کہ انہوں دا ایمان ایک مقناطیس بن گیا ہے۔ مقناطیس نو ایک سائیڈ تے رکھو، لوہا دو فاصلے تے رکھ چھوڑو، مگر مقناطیس کے اندر اللہ کریم نے قدرتی طور تے ایک ایسی کشش رکھی ہے، دور پہ لوہے نو مقناطیس کیچ کر لیندا ہے۔ اللہ دا قرآن پہ فرمائندا ہے حبب الیکم الایمان، میرے محمد رسول اللہ نے اپنی محفل تے صحبت چ آون والے صحابہ دے دل دے اندر ایمان کٹ کٹ کے پھر چھوڑیا ہے۔ ودے تا مکے کے مدینے دی گلیاں چ ودے، مگر لوح محفوظ تو آون والے قرآن دی ہر آیت نو کیچ کر کے سینے چ چھک لیندے۔ ایڈی قوت ایمان اولیاء سونا دے دلوں دے اندر پیدا کر دیتی ہے۔ وَلْوَزَيَّنَا فِي قُلُوبِكُمْ، والا اسائیں بے ترتیبہ کر کے انہاں دے دلوں دے اندر ایمان نہیں رکھیا، بلکہ جویں جویں ڈھکدا ہے پھبدا ہے سجدا ہے اونوں دا اسا ایمان انہاں دے دلوں دے اندر پھبا چھوڑیا ہے۔ صرف ایمان نہیں پھبایا بلکہ اسونا دے ایمان والے صرف تے خزانے تے گھر دے باہر ہی ایک لگا چھوڑی ہے تاکہ اس دولت ایمان نو لٹن پٹن والا کوئی نہ ہوئے۔ اگو اللہ دا قرآن فرمائندا ہے کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، صبر کفر تے عصیان تے شرک تے نفاق تے غلاظت تے خباثت نو بھی ان مومنین کو دور کر چھوڑی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مومن دے دل دے اندر ایمان جدا وردا ہے، اللہ کریم ایمان دے خلاف ہر شے نو ہٹا چھڑیندا ہے، دور کر چھڑیندا ہے، کہندا حملہ بھی نہیں آمن دیندا، بلکہ اللہ کریم فرماندا ہے انہاں دے دلوں دے اندر ایمان اللہ تسما ان چلایا، انہاں دے دلوں دے اندر ایمان دا سمندر ان وہایا، انہاں دے دلوں دے اندر خزانہ ایمان تے رحمت قرآن ان بھریا ہوا ہے۔ جنگل دے اندر وجہ تاوی سبق ایمان دا پیا دیندا ہے، انگارے تے لیٹیا پیا تاوی سبق ایمان دا پیا دیندا ہے، وطنوں دے وطن آندا پیا تاوی سبق ایمان دا پیا دیندا ہے۔ ساری دنیا نال تو متھا لا لیندا ہے مگر ساڈے دتے ہوئے ایمان دا سودا کبھی مومن کر سکدا نہیں ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ چھوڑ سکتا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ذاتی طور پہ ایک بہت بڑے بادشاہ کا پتر ہے، لین لاٹ کا پتر ہے،
مگر جگہ اس نے چمک تے رونق پئی ہے اس ایمان دی، سب کچھ چھڑ کے تے آ گیا صحبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈھیر عرصہ گزر گیا، او دا جڑا امیر باپ آئی بادشاہ وہ فوت ہو گیا۔ جڑے دوسرے پھرا ہن حضرت خبیب دے وہ ٹوئے لگ گئے کہ پتہ نہیں ساڈا پھرا مر گیا ہے، گل گیا ہے، کدے گیا ہے، او دا کوئی پتہ نہیں پیا لگتا۔ تلاش کرے دیا انہوں نے پتہ لگ گیا کہ مکے جنان والے محمد دا وہ غلام بن چکا ہے۔ انہوں نے خط لکھیا، انہوں نے آخیا پھراوا گل ہے پیو تو ساڈا گیا ہے مارا، بہت بڑا رئیس تے امیر تے بادشاہ ہے، اساں پھراواں پیو دی جائیداد نو کیتا ہے تقسیم، تیرے حصے کے اندر 1,00,000 بکری آئی ہے، لکھاں دے دینار درہم تیرے حصے چ آئے، باغ آیا کھڑیا دا اتنا رقبہ تیرے حصے چ آیا ہے، او اسا تیرا حصہ سام کے رکھے ہوئے ہے، تو مہربانی کر آ کے ایک واری اپنے حصے نو سنبھال لائے۔ سمجھے گے سنبھال کے وقت بے شک اتنی آ جاوے اپنے محمد کی صحبت جی رہے، مگر ایک واری اپنا وراثت والا حصہ تو سنبھال لائے۔ رکا خط جگہ اس نو ملے پڑے اس رکھ چھوڑے نال انہوں دے ہمراز دوست پھرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دسیا، چند اور رفقاء نو دسے اس میرا ان خط آیا ہے، انہوں نے مینوں پیچھو بلایا، انہاں آخیا یار ساڈا مشورہ اے ہے بھئی تو سونے محمد مصطفیٰ کولو اے مسئلہ اپنا پیش کر، جویں سونا نبی مشورہ دے تو ان کر لے۔ سمجھے نہ پے ہو تینوں جو تین گزرتا ہے ہم تو خط لکا کے رکھے ہوئے، جدا سنگیاں ساتھیاں آخیا بھئی تو جڑا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دس او جی میں مشورہ دے، کہنے لگا میں اس گلوں اللہ دے پیغمبر نو نہیں دسیندا، ہو سکتا ہے سونا پیغمبر مینوں مشورہ دے کہ تو ایک واری گھر واپس ول ون، کدے ول ون تے یار میرا ایمان گوارا نہیں کریندا، میں دولت پیچھے ایک لحظہ بھی سونے محمد دی محفل تے صحبت تو دور ہو ونجا، متا میں ادے ونجا تے پچھو اللہ دا حکم کوئی آوے، قرآن پاک دا آ جاتے حکم آ جاوے، اگے تا ہر ویلے سونے محمد دی صحبت دے اندر بہ کے ڈائریکٹ پہ بیٹھے ہوندے ہیں کہ او اللہ دا حکم آندا پیا ہے، میرا ایمان گوارا نہیں کریں گا کہ کوئی لحظہ بھی سونے محمد تو جدا ہو جاواں، لہذا میں سونے محمد کریم نو دساونا نہیں آئے۔ اس خط لکھے گھر تے آدھا یار او لکھ بکریاں بھی تہاڈیاں، دینار تے درہم بھی تہاڈے، رقبے بھی تہاڈے، باغ بھی تہاڈے، سارا کچھ میں قربان کر سکدا مگر کوئی لحظہ سونے محمد تو وکھرانا میں گوارا نہیں کرے گا۔ کیوں جو دل کیڑی شے کھلی ہے، اب بولو یار، ہن اس ایمان نو بھی کھائیں تے اج دے ایمان نو بھی کھائیں۔ اللہ اللہ کریم فرمائندا اے او لوگ جنہوں دے دلوں دے تے میں کہ لکھیا ہے كتب في قلوبهم الإيمان، اے
تسلیہ کرنے والا میرا سونا محمد رسول اللہ، جس پیغمبر دی زبان بھی پاک، جس پیغمبر دا بیان بھی پاک، جس پیغمبر دی حرکات و سکنات بھی پاک، جس پیغمبر دے دل دے آمن والا قرآن بھی پاک، تے ول جنہ دوہاں نو گھلن والا رحمان بھی پاک، ول انہاں دو قرآن تے محمد دی زبان چ حاصل کرنے والا ایماندار مومن بھی پاک۔ جدا پاک پیا بنتا ہے تو جو کر ایک مسئلہ سمجھائی جاوا، اللہ کریم فرمائندا ہے قرآن بھی پاک ہے، محمد بھی پاک ہے، انہاں نو گھلن والا بھی پاک ہے، جس پیغمبر دی سیرت صورت بھی پاک ہے، جس پیغمبر دی صحبت مجلس سے محفل بھی پاک ہے، جس پیغمبر دی امامت امامت حذاقت نزاکت تلاوت سخاوت صدارت جسامت بھی پاک ہے، جس پیغمبر دی رحمت رسالت بھی پاک ہے، جس پیغمبر دی محنت مشقت منت منت حضرت نظر تے بدر تے ظہر تے اثر بھی پاک ہے، جس پیغمبر دا اٹھنا تے بانا تے کھانا تے پینا بھی پاک ہے، اے سارا پیغمبر پاک بن کے آیا، ولو اس پاک پیغمبر نے تعلیم بھی ایمان پاک دی دیتی ہے، جدا جنہ لوگوں کے دل کے اندر ایمان پاک آ گیا، ول اللہ نے انہوں کا نام ہی رکھا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، مومن بھی طیب تے پاک ہے، ایمان والا کلمہ بھی پاک ہے، پہلا کلمہ طیب تے طیب مانا پاک ہے، اللہ کا قرآن فرمائندا ہے علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ کریم فرماندا ہے جدا یہ مومن پاک بن چکا ہے، والا اسا پاکا دے نیڑے کبھی پلیتی لگن نہیں دیندے، کیونکہ مومن دا اندر بھی پاک تے باہر بھی پاک ہے، جنہاں دے دل دے اندر قرآن پاک آ گیا، جنہاں دے عمل دے اندر محمد دی سنت پاک آ گئی، اسونا نو کبھی اندروں باہروں داغ لگن دیندے نہیں آ، انہاں دے اندر پاک کرنے والا قرآن ہے، انہاں دے باہر ستھرا کرنے والی محمد دی سنت پاک ہے، جدا اندروں باہروں بندہ پاک ہو جائے، ول کبھی پلیت کا کوئی حملہ نہیں ہومن دیندا، کبھی پلیتی نو مومن دے لگن نہیں دیندا، انہیں نہیں لگن دیندا جنہیں محمد پاک دے میرے کر پلیتی لگن نہیں دیتی۔ اللہ کریم نے ثابت کر دیتا ہے ایمان پاک نال اپنے دل منور تو چکر مینوں نبوت دی قسم یا نہ ہو تو کر دی سائیں مگر تیری عزت رو داغ میں اللہ لگن دیندا۔ جاگے تو بیٹھے نہ اشارے نہ میری گل ہی سمجھ آئے تو آنکھیں چکرو سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ توجہ کرو، میرا خیال انہیں مسئلہ سمجھ نہیں آنا۔ مومن دے دل کے اندر جب ایمان گھر کر جاتا ہے، اللہ فرمائیدہ ہے اسا اپنی قدرت دے پر مار چھوڑے دے ہے، وقتی طور تے اپنے قانون نو تھوڑی دیر واسطے پاسے جا کے رکھ دے ہے، قدرت دے کرشمے وکھاونے پون وکھا دینے ہیں، مگر مومن دی مالا دنیا تے کانڈ لگ دی ہوئی لیٹ کے برداشت نہیں کرے ہوئے میرا سچو تے کانڈ اوڈی کو پیر پہ لیندہ ہوئے مولوی پہ لیندہ ہوئے بھوکے یا منتر ٹوڑے ٹپلے لیندے پہ ہوئے تے یاری مومن دی ہوئے میرے نال تے وال طویزہ نال ہوتی کل لکر دیا ہے تو وال مینو اللہ کا واقعی وال میرے نال یاری لاؤں تو فائدہ کہا میں وہ سمجھے دے پہ تو سب بس دیکھا کوئی ہے بیٹھے مومن اس کا ڈائریکٹ رابطہ ہوگا تو کئی دلال ہوگا بولو شامل ایمان دا پہلا سبق ہی ہو ساری دنیا نالو ٹوٹ کے تے رابطہ کئی دلال رکھے بولو شامل میرا خیال ہے اصلا تو سوتا ہیں قوت برداشت رکھن والے مرد
جن سے انسان جو سن کے نازک ہوتی ہے عورت، مگر جدا عورت دے دل چ ایمان آ جائے ول اس تو ود کے بھی اللہ فولاد ود بنایا کوئی دکھا دینی ہے کہ وقت کی کام تے پیادی نال تو متھا لگ سکتا ہے، مگر مومنا ایمان دا سودا کر سکتی نہیں۔ مومن کام انجے ہی کریندا ہے جویں آرڈر اونوں کون کرے، بولو نا یار، کیونکہ مومن دا رابطہ ڈائریکٹ کہدے نال ہے اللہ نال ہے۔ انج سمجھو کہ مومن دے ہاتھ نو اللہ اپنے ہاتھ وچ کر لیندا، یا چلو جی واقعی سمجھ نہیں آندی ان سمجھو جو مومن دی کنڈ تے ہاتھ کہندا ہوندا ہے اللہ دا، جن دی کنڈ تے اللہ خود تھوپے پہ بیٹھدا اللہ کونوں نہ یقین آ سونا محمد مصطفیٰ بیعت پہ کریندا ہے، سارے مسلمانوں نے سونے محمد مصطفیٰ دے ہاتھ تے بیعت کی تھی، وہ سمجھے دے پڑھو تلے ہاتھ محمد مصطفیٰ دا، اتنے 1400 یا 1300 یا 1700 صحابہ کرام دا ہاتھ تھے، اتو ون محمد مصطفیٰ پہ اپنے سجے ہاتھ نو اٹھا کر کے آتا پہ ہاذا ید عثمان، اے میرے عثمان دے حصے دا ہاتھ ہے، کلے ہاتھ محمد دا اتنے ہی ہاتھ محمد مصطفیٰ دا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا محمد اجا بیعت ختم نہ کریں مینوں بھی ایسے جے حصہ پاور لے، اللہ فرمائے ید اللہ فوق ایدیہم، انہاں مومناں دے ہاتھ دے اوتے وڈا ہاتھ اوتے ہے تے کہندا ہے بولو یار ید اللہ فوق ایدیہم، انہاں دے ہاتھاں دے اوتے کہندا ہاتھ ہے تے جڑے مومن تے اللہ دا ہاتھ آ جائے انہوں بھلا کہے اور دے سپورٹ کی ضرورت ہے، سچی ایمان دی دسو جے کوئی لئی بیٹھے ہوتا آج تو ایمان نو بلا کے تے دکھاؤ نا کہ جڑا بندہ اللہ نال رابطہ رکھے اپنا ہاتھ اللہ دے ہاتھ چ دے والے انہوں دنیا دی سپورٹ کی ضرورت نہیں، دنیا دی ہیلپ کی ضرورت نہیں، برادری رلے تے بھاوے نہ رلے، ملا رلے تے بھاوے نہ رلے، پیر رسے تے بھاوے راضی تھی جائے اور ادا میں حوصلہ نو ہاتھ نہیں چھوڑا سکتا، دنیا چھوڑ دیے چھوڑ جائے مگر مومن خدا نو چھوڑ کے کہے پاس جا سکتا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ سکون بیٹھے ہو اللہ شاء تعالی ہمیشہ خوش رکھے، تھوڑے آمین آکھیے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اللہ کریم فرمائنا ہے او میرا سونا محمد رسول اللہ، تھوڑی جئی مومنہ مریم صدیقہ دے ایمان دے حالات انہوں سنا، او ویلا یاد کر جد ایدی ماں میں دعا پہ کرن دی آئی رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا
سنت پئی من دی نظر پئی من دی آدھی اللہ مینوں پتر دے مینوں بیٹا دے تے جے تو مینوں بیٹا دیتا نظر تو لگا میں اپنے پتر دی نظر تیرے نام دی من دی پئیاں جے تو مینوں بیٹا دیتا تو میرا تیرے نال وعدہ ہے میں اپنے پتر نو تیرے دین تے گھر دا خادم بڑا چھوڑنا مہر لگا میں اس نو تیرے دین تے تیرے گھر واسطے وقف کر دینا ہے توجہ کر مسلمان مومنہ عورت دعا کندے اگے پے کر دیے بولو نا یار مومن آدمی جداں بھی منگدا ہے تے بغیر وسیلیاں دے کندے نال رابطہ کرے رب ڈائریکٹ رب نو سڈ ماریا اللہ نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے اے ویکھو خود بھی مومنہ ہے تے مومنہ تھی دی مائے اس نو بھی ضرورت پئی ہے تھی تے پتر دی ضرورت پوے تے مومن ڈائریکٹ لبتا کہیں نال کرن ربی نظر تو نہ کما بھی بطنی مہر اللہ میری اجری ہوئی جھولی نو سامر والا کون ہے تے دوجی گل لئی میرے اللہ میں تیرے کو منگدی تھی پہیا کیونکہ پردے تو سنن تے جارن والا کون ہے اس وجہ تو اگو کے اعلان کر دیا ہے فتقبل منی انک السمیع العلیم فتقبل منی اے میرا اللہ پاکا میں تیرے کو تائی پائی من دیا کیونکہ سنن والا بھی کون ہے تے سن کے کمال کرنے والا بھی کون ہے ہر پردے جو بولن والا دی آواز میں سنن والا تو ہے تے آن سنیا نو سن کے قبول کرنے والا بھی کون ہے اللہ نہ کوئی نبی سن گئی نہ کوئی ولی سن گئی نہ کوئی شاہ سن گئی نہ گدا سن گئی نہ بڑا سن گئی نہ مویا سن گئی نہ جیتا سن گئی ہر ویلے ہر جاتے ہر دیا سال کون ہے بولو ایماندارا مومنہ عورت پیا دیا ہے انکا انت السمیع العلیم ہر پردے دی حقیقت دا علم رکھن والا کون ہے تے ہر پردے جو سنن والا بھی کون ہے جدا اس عورت نے اے دعا منگی جو اللہ مینوں بیٹا دے آخر کار جدا قرب ولادت دا ٹائم آیا اس وقت جدا عورت دا جنم دا ٹائم آیا اس وقت بچہ نہیں پیدا ہویا اس وقت بچی جمی پئی ہے جدا دیکھے ماں نے انہوں پک لگا ہے کہ میں تو اللہ کو پتر منگیا گا مگر اللہ مینوں دے دیتی ہے اس وقت آنکھ لگی اللہ سائیو اے تو تھی جمی پئی ہے تے تھی نو میں کیویں کلیاں تیرے گھر چھوڑا میری جنت آئی اللہ میرا پتر دی توئی تو میں تیرے گھر دا غلام تے خادم بنا چھوڑا اے تو تھی جمی پئی ہے اس نو میں تیرے گھر کیویں چھوڑ کے آواں اج تے معصوم بچی ہے کل اس جوان ہی ہونا ہے تے جوان تھی نو تیرے گھر نہ کلیاں کیویں چھوڑا پلے پئی شہری پئی
اللہ دا قرآن پہ دسیندا ہے کہ نوجوان دین تا اللہ اپنی مسیح تے جی کلیاں نہیں ونجن دیندا تے تو درباراں تے ٹور چھوڑے دے شاباش ہے اس ایمان تے بھائیو کو جیا مومن عورت کی غیرت دیکھ معصوم بچی جمی تے رونے لگ گئی اللہ اج تے معصوم بچی کل اس وڈیا بھی ہوئے اس نے جوان تے بالغا بھی ہوئے ول تیرے مسیح دی خادمہ بن کے کلیاں اٹھ کیوں رہ سکتی ہے غیر محرم لوگوں دے وچ اللہ دی قسم ہی تھوڑی جی غیرت ایمان دی پیدا کر اے تو تے میں دھیاں تے بہناں نو کلیاں بازار جا گھلینے آئے تو تے میں دھی تے بہن نو کالے تے سکول بھی گھر چھوڑنے آئے میں کالے تے سکول دی تعلیم دا مخالف نہیں مگر کلیاں نہ کھلیا کرنال اللہ کریم فرماندا ہے نوجوان تھی تو کلیاں میرے گھر وچ نہیں رہ سکتی تو نو نو رات کٹاون واسطے دربار تے چھوڑ کے آوے نہ ہے تو کلیاں تھی نو گھر چھوڑے میں ون تو ہی بازار تے مارکیٹ وچ شاپنگ کر کے آ نال شاپا سے تیرے انسان صدا تے اللہ کریم تے فرمائندا ہے اے دیکھو مومنا عورت ہے اللہ دے کول منگیا ہے اللہ کریم نے ایک مسئلہ بھی سمجھا دیتا ہے اے او عورت ہے نبیت نہیں مگر ولی ضرور ہے مگر ولی ہو کے اللہ دے فیصلے میں تبدیل نہیں کر سکی اللہ نے جڑا فیصلہ پتر والا نہیں فرمایا تو پتر والے فیصلے میں دھی نال تبدیل کیتا ہے تے دھی والے فیصلے میں پتر نال تبدیل کرنے والا جنے کوئی نہیں ہے جب اللہ دے فیصلے کوئی تبدیل کر سکتا نہیں ہے اور کہڑا مئی دلال ہے جڑا تینوں آکھے کہ صورت یوسف پوری طویل دی شکل لکھ کے تے نام نال تے بن تیری دھی پتر دی شکل تے بن جانی ہے پتر جڑے دھی بنوانی ہے اللہ کریم فرمائندا ہے اے کم بے ایمان دا ایماندار دا نہیں ہے اللہ کریم نے دسا چھوڑیا ہے دھی دیواں تاوی میرے فیصلے پتر دیواں تاوی میرے فیصلے تے میرے فیصلے نو تبدیل کر سکدا کوئی نہیں اکھ لگی اللہ سایاں اے تا دھیے تے میں تا تیرے کو رکے منگیا بیٹا منگیا اس وقت اللہ کریم نے فرمایا تینوں کے پتا لیس الذکر کالانثی اللہ نے فرمایا تینوں کے پتا جو پتر جڑا تینوں دیوایا او دی شان کتنی ہو گیا یا کتنے دن رہیا مگر اے جڑی تھی ستینوں دیتی ہے لیس الذکر کالانثی اس موجودہ دور میں سارے پتر ہی رل کے آ جائے مگر تیری تھی دی شان نال مل سکدا نہیں ہے اگو اللہ دا قرآن کے پہ فرمائندا ہے او جڑی تھی جمی پئی آئی او کیڑی تھی آئی انی سمیتها مریم انی سمیتها مریم او تھی جیتا نام اللہ مریم رکھے نام اللہ خود تے مریم دا کے مانا اور جن مریو کھڑے دے مریم نام کیڑا سونا ہے جس نام اللہ پسند کر کے رکھے نام کے رکھے مریم مریم دا کے مانا مریم دا مانا ہوتا عابدہ اگر معصوم بچی پئی پیدا ہوئی ہے اللہ پہلے فرمائے مریم تے او تھی جمی پئی ہے جڑی ساری زندگی عبادت کئی دی کرے سی اب بولو یار اے او جمی پئی ہے جس دی ایک ایک سا تے ایک ایک بول تے ایک ایک حرکت تے اس
دے وجود دا ہر پال جڑا ہے اب دا شرم و حیا والا ہونا ہے میں رب دی عبادت کرنے والی ہے انہیں بنائی میں ہے انہیں اس دھی نے بن کے رانا بھی کہندا ہے اللہ خیر یہ تو دی ماں دی حالت ہے اگو ہن دھی دی حالت دا بھی تذکرہ اللہ دا قرآن کہنے سے إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا جدا شرقی جانب مشرق علی سائڈ تے خلوت اندر مریم صدیقہ گئی غسل کرن دا ارادہ گھن کے گئی پردے دی حالت اندر اتھے اللہ دا بھیجے اور فرشتہ تشریف لے آئے جدو آیت مگر دے آمد دی تمثیل اللہ دا قرآن فرمائندہ ہے فتمثل لها بشرا سویا جدو جبریل آیا ہے تو بشر دی شکل دے اندر آیا ہے ہو بہو او انسانی معلوم ہوتا مگر اتو بشر آئی تے وچوں بولو اتو بشر آئی تے وچوں جبریل دی گل پہ ہے فتمثل لها بشرا سویا اتو بشر تے وچوں نور ہے جدوں مریم صدیقہ نے انہوں ویکھیا ہے اس سمجھیا کہ تا کوئی انسان تے بشر ہے کھڑوتا ہے فوری طور تے کہ اکھ لگ انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقيا اللہ دا بندہ انی اعوذ بالرحمن میں اللہ دی پناہ چاہتی ہوں یہ تیرے دل دے اندر رتی برابر خوف خدا ہے تا ہٹ ون تو کدے کدے آ گیا ہے جدا اس جبریل نے ویکھیا کہ مریم صدیقہ تے بڑی پریشان ہوندی پئی اس وقت اس آخیا انما جاگدے بیٹھے ہو اس وقت جبریل نے آخیا تو مینو اتو ویکھ تے بشر بنائی کھلوتی ہے مگر میں بشر نہیں ہوں میں کہندا بھیجے ہویا ہاں میں اللہ دا بھیجے ہویا انا رسول ربک میں تیرے رب والو آیا ہویا میں فرشتہ ہاں اچھا کی امر ہوا ہے لے احبال کے غلام زکیہ میں اس وجہ تو آیا کہ مینو اللہ کریم نے پتر کی بشارت دے کے تیرے وال بھیجا ہے تیرے وچوں اللہ کریم ایک بیٹے نو پتر نو پیدا کرنا ہے اس وقت آخر لگی کیویں ہو سکتا ہے مینو تو لم یمسسنی بشر مینو تو اج تو بشر ہاتھ بھی کوئی نہیں لایا میری نظر کہیں غیر مارم بشر تے پئی کوئی نہیں ہے جدا رو کے کو بلتجی ہوئی اگو اللہ دا فرشتہ انہوں آکھن لگا قال کذالک رو تے پاوے ہس اے فیصلے کرن والا کون فیصلے سناون والا کون ہے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ کریم نے جدائے حکم دے تک پہنچایا ہے خیر بہرحال قصہ بڑا لمبا چوڑا ہے میں تانوں مسئلہ یہ سمجھاونا ہے مومن آدمی دا رابطہ کہیں دے نال ہوندا ہے مومن دی کن تے ہاتھ کھندا ہوندا ہے مومن ہوندا ہی ہوے جڑا کلام منیندا ہے تک دیا منیندا ہے اللہ دے حکم دے مطابق
مطابق چلتا رہتا ہے جی جی اللہ کریم انہوں تعلیم دیتا ہے ان مومن چلتا جا رہا ہے مومن اللہ دے حکم دی بغاوت کر سکتا کوئی نہیں ہے دن گزرتے گئے مہینے گزرتے گئے جس وقت حملہ ہو گئی ہے اس وقت بڑی پریشان ہو گئی لگتے لیندے تے وہ جڑے ہیکل سلیمانی کے اندر آنے والے عابدین زاہدین لوگ آن وہی ویکھ کے بڑے متحیر تے حیران ہونے لگ گئے کہ اس نے تو شادی کیتی کوئی نہیں بغیر ازدواجی زندگی دے نکاح دے دا پیٹ پھلیندا کیوں ہوندا ہے مگر شرم و حیا دا پتلا مریم صدیقہ آخرکار ہیکل نو چھوڑن تے مجبور ہو گئی ہے باہر نکل گئی مال جنگل دے اندر چلی گئی ہے اللہ دا قرآن کے پہ فرمائندا ہے فاجا المخاض الى جذع النخلة اس وقت تو دیا دی تو درد سے شروع ہو گیا ہے تو بچے دے جمن والیاں درداں بھی شروع ہو گئی ہیں قربے ولادت کا ٹائم آ گیا ہے ایک اونچے ٹیلے دے چڑھ کے بیٹھ گئی ہے اس وقت دے متعلق روندی بھی بیٹھی ہے تے اللہ دا قرآن کے پیا فرمائندا ہے اس وقت رو رو کے بیٹھی ہے یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ہائے یار میرے وس دی گل جو کوئی نہ ہوئے میں جمدی مر جاواں ہاں تے اجے دکھ لدے ہڑا ویکھنا پویا جو ہی میں جمی ہم تے میری گچی تے نو دے کے ماں مینوں مار چھڑ دی کون تو نسی امن سی اج مریم نانو بھی جاننے والا کوئی نہ ہویا اللہ شالا مینوں موت دے چھڑیا جس دیہاڑے میں کر تو پہلے روندی بیٹھی ہے حتیٰ کہ والے جنگل دے اندر ہے توجہ کر اور ایو جائے موقع تے جداں قرب ولادت دا ٹائم آندا ہے اس وقت نال لگدیاں لیندیاں دی حمایت ہیلپ دی ضرورت ہوندی ہے سب تو زیادہ ماں دا ہونا ضروری ہوندا ہے ماسیاں پھوپھیاں مسیریاں دا ہونا ضروری ہوندا ہے مگر وہ جنگل دے اندر ٹر گئی ہے اور تھوڑا جہا غور کر مسئلہ تینوں سمجھائیتا پیا تیرا ایج نکھر کے اللہ نال ایمان کامل درجے کا بڑائی کھلوتا ہو تیرا ایج نکھر کے اللہ نال یاری لائی کھلوتا ہو اور جتھے دائیاں نہ ہو اللہ اپنی رحمت نال دائیاں والا کم بھی آپ کر چھوڑے گا اللہ کریم فرمائندا مگر شرط ہے کہ وہ رابطہ کر دینا بولو نا ایک باری ہوتا رابطہ کہنے نال ہوئے ان کا رابطہ ہوئے جنہیں موسیٰ دی ماں کا رابطہ اللہ نال پہ بندا ہے اللہ کریم نے فرمایا ہے اپنے پت نو صندوق دے اندر بند کر کے دریا دے اندر لڑا جا اکھ لگی اللہ پانی تک نہیں سڑتے کوئی نہیں ہے انہوں کے پتہ لگنا ہے کہ تیری ماں کا جگر تے دل صندوق تے لڑیا ویندا ہے اللہ سیا مت دریا دیاں پھیٹا لگے مت میرے پتر دی جان ختم نہ ہو جائے اللہ کریم فرمائندا ہے جدوں بچے نو پانی دے اندر لڑاوے لگی ہے پر میں کہ کیتا ہے والا بدنا والا بدنا اس وقت اس میرا آپس جو رابطہ ہوا کھلوتا میں رب دا رابطہ موسیٰ دی ماں نال آئی موسیٰ دی ماں دا رابطہ کہتے نال آئی توجہ کریا ہے متا تیرے دل خیال آلے یا وہ تو پیغمبر دی ماں آئی تا اللہ کریم نے ڈائریکٹ رابطے پیدا کیتے اصل تا جبران دے نکمے تے حقیر جائے گناہگار بندے ہیں مگر اللہ کریم فرمائندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ولا تطغوا
ایمان تو انجا پر دل دے اندر پیدا کر مینوں اللہ دی قسم ہے میں اللہ دا ڈائریکٹ رابطہ تیرے نال ہو جاونا ہے مومن دا رابطہ میرے نال ہو جاونا ہے توجہ کر اللہ دی ذات دا واسطہ یا اللہ دا قرآن تے سمجھدا ہے مومن دا ڈائریکٹ رابطہ ہے کہ اللہ نال ہو جاندا ہے جے رابطہ اللہ نال ہو کھلوتا ہوے او موہ عمل نہیں رہندا تمیز عمل نہیں رہندا یاریاں عمل نہیں رہندا تنیا تنیا عمل نہیں رہندا ہاریت محابیت وسیلیاں عمل نہیں رہندا کوئی خدا دی مندر علمیاں دا دشمن نہیں دیوبندیاں دا دشمن نہیں حیاتیاں مماتیاں دا دشمن نہیں میں تا کل پیا کریندا اللہ دے دربار دے اندر ایمان تو ود کے قیمتی شے کوئی نہیں تے ایمان والی دولت ملدی ہے تے اللہ دے قرآن وچ ملدی ہے تے جس دے دل دے اندر ایمان والی دولت پیدا ہو جائے ایمان والے وچھڑے ہوئے مبارک اللہ نال کا ملندا ہے مومن بندے دا رابطہ کرے اللہ نال ہو جاندا ہے تے جیندا رابطہ اللہ نال ہو جائے اونوں تمیزاں دی ضرورت نہیں اونوں کہن دے پھوکے تے منتر توڑے تے پلیاں دی ضرورت نہیں کیونکہ مومن دا عقیدہ مومن دا ایمان ہی اے تے دسدا ہوندا ہے لا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا موت و حیات کا مالک کون ہے دکھ تے سکھ دا ذمہ وار کون ہے منیندا ہے ساری دنیا گل جاوے کوئی تمیز لکھن والا ہے کوئی توڑے تے پلے کرن والا ہے کوئی جادو چلاون والا ہے کوئی بیان دیون والا ہے کہ ساڈے دے نال تعلق کوئی نہیں ہے اما صحیح نو پھانسی ملنی چاہیے ہے اینو جیل چ پیر نہیں نکلنا چاہیے کوئی ادا سینو جماعت جو کر چھوڑیا کوئی بیادا ایسا جادو کر چھوڑیا اللہ کریم نے ساڈے تے کر دیتا ہے جن دے دل وچ اللہ بسر والا ہے پہلے ایک دن 9 مہینے دے بعد عزت بری کر کے دنیا نو دکھا دیندا ہے کہ جن دے دل وچ ایمان آ جائے یہ جائے مومن دی میں اللہ دنیا تے کانڈ لگن کبھی نہیں دیندا کیونکہ مومن دا رابطہ کہیں دے نال بولو مومن دا رابطہ کہیں دے نال ہے لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا مریم صدیقہ دا دل منی پیا ہے ان جملے دے اندر بھی میری امداد کرن والا کون ہے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا روٹی بیٹھی آئی چل دیا ٹر دیا کے ایک کھجور سکی دے گھڑ دے نال آ کے لگا کے بہ گئی ہے روندی بیٹھی ہے کلی جنگل دے اندر سہارا دے اندر کوئی دلاسا دینے والا کوئی نہیں کوئی حوصلے دلانے والا کوئی نہیں ہے اردو درد سے بھی شدت نال شروع ہو گیا ہے تو ساکت علیہ کی رتبل جمیعا کوئی مسئلہ ہے اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ نال ترو تازہ کھجوراں ہوتی چولی دے اندر چ سٹیاں اللہ کریم نے فرمایا ان کرنا کھجوراں نو چا کے کھا لے ول اسا تیرے واسطے میٹھے پانی دا چشمہ بھی جاری پا کرنے ہے فقلی واشربی جس چشمے جو پانی کا گھٹ بھی بھر لائے ول اسا تینوں پتر جدا دے پے ہیں جیندے ویکھن نال تیری اکھی ٹھر ہمیشہ اولاد ماں پیو دی اکھاں دی قبول نہیں اللہ کریم فرماتا کر رہی عینن تینوں پتر بھی جدا دی سائیں جے ویکھن نال تینوں دکھ سارے بھول جاونے تینوں درد سارے بھول جاونے اچھا اللہ کریم فرماتا اے تے تیری سب مشکل حل کر دیتی ہے مریم صدیقہ دا مشکل کشا اور ایک باری اللہ دا نام تے لو وہ اللہ دا نام
یار اللہ دا نام لے جا مریم صدیقہ دا مشکل کشا کہاں بولو مشکل کشا کہاں ہے جنگل چودیاں سنن والا کون ہے جاڑنے والا کون ہے آخر کار اللہ کریم نے فرمایا بیٹا اتنے مسئلہ حل کر دیتا ہے مگر تینوں تو پتہ کوئی نہیں اس بچے نو سکے دے سیرے پوانے یہ کو کہڑا کہڑا کام لینا لہذا یہ جنگل چ نہیں رکھنا یہ آخر سا تربیت بھی کرانی ہے اتنے ہوں نہیں رکھنا چل یہ اٹھا کے واپس لے چلا اپنی کام سے برادری وال ایک اللہ کریم نے بن باپ دے اولاد دے دیتی نال اللہ کریم فرمائندا کہ اینو اتنے لکا کے نہیں رکھنا بلکہ کدے لے چل سب دے بھار چوئندہ تے کون ایک بغیر خان دے صاحب اولاد چکیتا ہے تے ول نالا دج اینو ایتھے لکا کے رکھنا ہی نہ اینو لے چلو دے کی دے قوم تے برادری مگر جویں جویں اللہ آٹھا ویندا ہے مومن اونجے اونجے بولو نا یار مومن اونجے اونجے منیندا ویندا تو تساں تے میں مومن ہاں کہ نہیں جڑے ہاں ہاتھ کھڑے کر سجے کھبے لکھیا ماشاءاللہ سارے مسلمان مومن مومن دی صفت ہے کہ او مندا کہندی ہے بولو کہ قرآن کہندا ہے بولو اے کلام کہندی ہے اساں وی مومن مریم وی مومنہ او من دی کہندی جا رہی ہے بولو اور تو بھی مومن ہے تا من اللہ دا قرآن کے پڑھتا ہے لا تسمع الموتى تسمع الموتى میرا سونا محمد مردے تیری سنتے نہیں منی بیٹھے ہو لا تسمع الموتى سنن والا کون لا سنن والا کون ہے جان والا کون ہے قبول کرنے والا کون ہے کہ جے ورمی ہویا دیا قبر تے ڈٹھا رہ گیا اللہ دی قسم ہے اللہ دا قرآن فرمائندا یوم القیامت یکفرون بشرک قوم یکفرون بشرک قوم یکفرون بشرک قوم جیڑا وال مسجد نو چھوڑ کے قبر والے نو سڑ پیا مردا ہے او دے اندر ایمان نہیں بے شرک کو او دے اندر کیڑی شرک موجود ہے تے شرک دے بارے جن شرک رکھن والے دے بارے اللہ کا قرآن فرمائندا ہے لا یغفر ان یشرک به مشرک نو اللہ معاف کوئی نہیں کرنا تیرو قیامت اللہ کریم نے نہیں آکھا یہ بندیوں تو سب جنت جوار جاؤ تیریوں تو سب جہنم جوار جاؤ کلیم اللہ مرکزیہ نے تو سب جنت جوار جاؤ نہیں نہیں جنت کے فیصلے ایمان تے ہونے گئے جنہاں دے دل دے اندر ایمان آ گیا اللہ کریم فرمائندا موت پیچھے دے نہیں ہے تے جنت دے بوہے سب پہلے کھول چھوڑے دے ہے کہ جیڑا مویا دیا قبراں تے بیٹھا پیا ہے بھلے بھاوے مرکزی دا کیوں نہ ہوئے بھلے بھاوے جو بندی کیوں نہ ہوئے بھلے بھاوے سنی یا شیعہ کیوں نہ ہوئے یکفرون بشرک قوم او دے اندر ایمان کوئی نہیں ہے ایمان کھولو خالی ہے
جڑے مومن بیٹھے اللہ دے قرآن مندے ہو کے کوئی نہ اللہ دا قرآن پہ فرمائندا ہے ہر پردے تو سننے والا کون ہے دیکھنے والا کون ہے دیون والا کون ہے جامن والا کون ہے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا السلام علیکم